ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب احترام معزز حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر عموماً لوگوں کی دو جماعتیں بن جاتی ہیں جن کی دو مختلف قسم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، تو شاید رمضان کے رخصت ہوتے ہی ساری کے ساری رحمتیں، برکتیں، اعمال صالحہ، شوق، جذبہ سب کچھ رخصت ہو جائے گا، یعنی کچھ بچنا ہی نہیں رہے، ان کے اوپر مایوسی کی کیفیت ہو جائے گی، رونا، غمزدہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس طرح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی جانے والے کی موت کے اوپر اس طرح نوحہ کرنا، واویلا کرنا، پیٹنا اور بار بار سوچ کو غم کو بڑھانا کہ شاید اس کے جانے کے بعد اب میری زندگی کا کوئی جواز نہیں، تو فرمایا یہ بھی انتہا ہے۔ دوسری جماعت ایسے لوگوں کی ہے جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس رمضان کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کرے یہ روزے جلدی جلدی ختم ہو، کیا مصیبت پڑی ہے، نعوذ باللہ، نہ وہ کسی کے سامنے کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، چھپ چھپ کے کھاتے ہیں، روزہ بیچارے رکھتے نہیں ہیں وہ، تو وہ اللہ اللہ کر کے دعائیں کرتے ہیں کہ چلو روزے ختم ہو۔ اور میں یہ دونوں جو کیفیات ہیں، ایک بالکل مایوسی کی
کہ رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، بس کچھ نہیں رہا، بس ختم ہی ہو گیا، مسجد ہی چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ قرآن رمضان کے اندر جو قرآن پڑھنے کا مزہ، رمضان کے اندر نماز پڑھنے کا مزہ چھوڑو گیا۔ اسی طرح دوسری، چلو اچھا ہو گیا، پابندیاں سریعان کھا نہیں سکتے، اور جہاں کام اچھی طریقے سے نہیں ہوتا، تو یہ دونوں کیفیات اللہ کو محبوب ہیں۔ رمضان ایک نئی اڑان پیدا کرنے کا نام ہے، رمضان ایک تجدید ایمان کا نام ہے، جہد مسلسل کی طرف انسان کو راغب کرنے کا نام ہے۔ رمضان مومن کو چارج کرنے کا نام ہے، ایمانیات کے لیے، عبادات کے لیے، معاملات کے لیے، اخلاقیات کے لیے اس کے اندر اتنا پوٹینشل بھر دینا کہ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر یہ اعتماد کے ساتھ خود بخود اس کی ایسی ترتیب بن جائے، اس کا نظام الاوقات ایسا سیٹ ہو جائے کہ خود ترتیب سے نماز فجر سے پہلے اٹھ رہا ہے، اللہ کے حضور رات کے آخری پہر میں جب ساری مخلوق خواب غفلت میں ہوتی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کے تنہائی کے اندر چند رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ